اس وقت پرانے وقتوں میں ایک حکیم تھا، بڑا ہی مشہور، افلاطون، بڑا ہی حکیم تھا۔ اس نے جب اپنے کتابوں کے اندر یہ والا مفہوم، یہ والا مضمون پڑھا نا کہ موت ایک ایسی اٹل چیز ہے جو اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوتی، تو اس نے ذہن میں سوچی یہ بات کہ بھئی کوئی ایسا کام کیا جائے، کوئی ایسا معاملہ کیا جائے کہ جس سے موت کو جو ہے نا ختم کیا جائے۔ جس طرح ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کو زیادہ جینے کی تمنا ہے کہ میں اتنا زیادہ جی لوں، اتنا زیادہ جی لوں، کوئی ڈونر پکڑ لوں، ایسا کر لوں۔ بہرحال اس کے ذہن میں بھی ایک بات آئی کہ بھئی جب موت ایک اٹل ہے اور یہ بھی اٹل فیصلہ ہے کہ ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتی، پھر اس کے بارے میں کوئی تدبیر بنائی جائے۔ حدیث کا مفہوم ہے، حکیم الامت، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرکزہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس وقت کے نبی سے افلاطون نے ملاقات کی۔ افلاطون نے اس وقت کے نبی کو کہا کہ آپ اللہ سے ملاقات کریں اور اللہ سے یہ بات کہیں کہ میری موت، یعنی افلاطون کی موت کب ہے، میری موت کا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری ڈیٹیل اور دن، وقت، گھڑی، ہر چیز مجھے معلوم کر دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے اپنی موت کا۔ اس پیغمبر نے اپنے طور پر اس کو منع کیا، لیکن افلاطون نے یہ بات نہ مانی۔ بالآخر اس وقت کے پیغمبر نے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی، ریکویسٹ کی، درخواست کی۔ اللہ نے اس کو بتا دیا کہ بھئی افلاطون کی فلانے دن کو، فلانے سال کو، فلانی گھڑی کو جو ہے نا اس کی موت آنی۔ اب میں ذرا اس بات کو اپنے زمانے کے حساب سے ذرا گھنٹوں اور منٹوں اور دنوں کے حساب سے ذرا سمجھاؤں گا تو یہ بات ذرا سمجھ جلدی آ جائے گی۔ گھڑیوں والی بات سے بہتر ہے کہ منٹوں اور سیکنڈ والی بات سمجھاؤں، وہ زیادہ بیسٹ اور سمجھ آنے میں ذرا آسان ہو۔ تو یوں ہوا، افلاطون کو مثال کے طور پر دن مل گیا کہ بھئی 10 جنوری ایک دن ہے، مثلا 10 جنوری اتوار کا دن ہے اور دوپہر 2 بجے، پورے 2 بجے تمہاری موت آنی ہے۔ یہ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بات سمجھا رہا ہوں کہ 10 جنوری اتوار کا دن اور 2 بجے تمہاری موت آنی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے پہلے اس کو بتا دیا گیا۔ افلاطون کو جب اپنی موت کا پتہ چل گیا، اب افلاطون نے یہ بات سوچی کہ پیغمبر سے بھی یہی بات کی، سارا کچھ کیا کہ بھئی یہ جو میری موت ہے، یہ موت کا ٹائم مکمل ہے یا آگے پیچھے کوئی تو نہیں ہوگی؟ تو اس وقت کے نبی نے کہا نہیں، بس اللہ کا جو فیصلہ ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ موت نہ آگے آتی ہے نہ پیچھے آتی ہے۔ مثلا اگر آپ کو 2 بجے کا ٹائم ملا ہے، اتوار کا دن ملا ہے، تو آپ کی موت اسی دن ہی آنی ہے۔ اب وہ کیا ہو گیا؟ افلاطون نے کیا کیا؟ اپنے جیسا ایک مٹی کا مجسمہ بنایا، پھر دوسرا بنایا، پھر تیسرا، 9 مجسمے بنائے افلاطون نے، اور ایک مجسمے کو ایک کرسی پر بٹھا دیا اور ایک ہی سٹائل میں، دوسرے مجسمے کو بھی کرسی پہ، تیسرے، چوتھے، پانچویں، 9ویں، 10 کرسیاں لگائی اور 10 میں سے 9 کے اوپر بالکل ہو بہو ایک ہی شکل اور بالکل اپنی شکل کے 9 بٹھا دیے، 10واں جو ہے نا خود بیٹھ گیا۔ اب اس نے ایک تجربہ کرنا تھا کہ آیا یہ جو میں نے 9 مجسمے بنائے ہیں، کیا یہ واقعی میری طرح ہیں یا نہیں ہیں، کچھ مشابہت ملتی جلتی ہے یا کوئی علیحدہ علیحدہ ہے۔ لہٰذا اس نے 9 وہ مجسمے رکھے ایک ہی سٹائل میں، پھر 10ویں کرسی پر خود بیٹھ گیا اسی سٹائل میں، پھر لوگوں کو کہا کہ ذرا آؤ پہچانو ان میں سے اصل افلاطون کون ہے۔ تو کوئی کہتا تھا یہ پہلے والا ہے، کوئی کہتا تھا دوسرے والا ہے، کوئی چوتھے کو ہاتھ مارتا، کوئی 10ویں کو، کوئی 9ویں کو۔ تو بالآخر افلاطون کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو میں نے مجسمے بنائے ہیں نا، وہ بالکل میری شکل کے عین مطابق ہیں۔ اب جب بات ہوگی، اب آگے جا کے اس کے ذہن نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اب میں اپنی موت کو جو ہے نا لیٹ کر دوں گا، اپنی موت کو لیٹ کر دوں گا، کیونکہ قرآن میں یا کتابوں میں یا صحیفوں میں آیا کہ موت 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں آتی، 1 سیکنڈ بعد بھی نہیں آتی۔ میری موت ہے 2 بجے۔ اب جب فرشتہ آئے گا، میں ان مجسموں کے چکر میں فرشتے موت لیٹ کر دوں گا، تو جب موت میری لیٹ ہو جائے گی، 2:01 ہو جائے گا، تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، بھئی اب تو میری موت کا ٹائم ہی گزر گیا، اب میرے اوپر موت نہیں آنی چاہیے۔
لہٰذا اس نے ساری اپنی تیاری مکمل کر لی۔ اب وہ اتوار کا دن آ گیا، سارے مجسمے بھی تیار ہیں، ہر چیز تیار ہے، اتوار کا دن بھی آ گیا، 10 جنوری سمجھو آ گیا۔ اب 1:40 ہو گیا، 1:50 ہو گیا، 1:55 ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا کہ وہ جو ہے افلاطون نے نا ان مجسموں کو بٹھا دیا اسی سٹائل میں، اور 10ویں کرسی پر، ایک کرسی پر 10ویں سمجھیں یا کسی ایک کرسی پر خود بھی بیٹھ گیا۔ اب ایک ہی سٹائل میں گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اوریجنل کون سا ہے اور کاپی کون سا افلاطون ہے۔ اس وقت جو فرشتہ روح پرواز کرنے آتا تھا، روح قبض کرنے آتا تھا، وہ فرشتہ سامنے ظاہر ہو کے آتا تھا۔ اب تو ہم کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوت ہو گیا، گولی لگ گئی شہید ہو گیا، بجلی لگ گئی شہید ہو گیا، دریا میں ڈوب گیا شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ تو لیکن اس وقت فرشتہ بغیر بیماری کے آتا تھا، روح قبض کر کے چلا جاتا تھا۔ اب افلاطون بیٹھ گیا، 5 منٹ رہ گئے، اسی سٹائل میں بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوا، فرشتہ آیا، اس نے دیکھا، پہلے کو دیکھا یہ بھی افلاطون، دوسرے کو دیکھا افلاطون، چوتھے، 5ویں، 10ویں تک نظر دوڑائی، سارے کے سارے افلاطون۔ اب فرشتہ ایک لمحے کے لیے کنفیوز ہو گیا خود کہ بھئی ان میں سے میں کس کا روح قبض کروں۔ اللہ نے جو مجھے بھیجا ہے کہ بھئی جانا ہے جو حکیم افلاطون ہے اس کا روح قبض کرنا ہے، ادھر تو 10 افلاطون بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی شکل کے، ایک ہی سٹائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان میں سے میں نے کس کا روح قبض کرنا ہے۔ اسی اسنا میں فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، اسی اسنا میں نا 4 منٹ اور بھی گزر گئے، یوں سمجھ لیں 1:59 ہو گئے، اور ابھی 1 منٹ رہتا ہے، 1:59 اور باقی 60 سیکنڈ رہتا ہے ٹوٹل۔ اب افلاطون دلی میں خوش ہے کہ مثلا 1 منٹ رہ گیا، 1 منٹ رہ گیا۔ اب اس کے بعد فرشتہ جب 2:01 ہو جائیں گے، میں کہہ جاؤں گا کہ بس اب تو میری موت نہیں آ سکتی۔ اب 1 سیکنڈ ہوا، 2 ہوئے، 10 ہوئے، 20، 30، 40، جب 50 سیکنڈ تک گیا نا تو فرمایا اسی اسنا میں حدیث کا مفہوم ہے، فرشتہ ہنسنے لگ گیا۔ فرشتہ ہنستے ہنستے 3-4 سیکنڈ فرشتہ ہنسا ہے، اور ہنستے ہنستے فرشتے نے کہہ دیا 1 فرق رہ گیا، 1 فرق رہ گیا۔ جب یہ بات کی تو ابھی 4 سیکنڈ رہ گئے۔ جب فرشتے نے یہ کہا نا کہ 1 فرق رہ گیا، 1 فرق رہ گیا، لا محالہ اور غیر شعوری طور پر جو ہے نا وہ افلاطون، جو اوریجنل افلاطون ہے، وہ بول اٹھا، کون سا فرق رہ گیا، کون سا فرق رہ گیا؟ تو فرمایا ابھی 1 سیکنڈ باقی تھا، فرشتے نے کہا یہی فرق رہ گیا کہ تو بول سکتا ہے اور باقی افلاطون بول نہیں سکتے۔ کھڑک کر کے اسی وقت 2 بجے اور کھڑک کر کے اس کا روح جو ہے نا قبض کر دیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موت ایک یقینی اور قطعی چیز ہے، اور اس کا وقت بھی قطعی چیز ہے، اور اس کی جگہ بھی قطعی چیز ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کی تیاری اور موت کے ما بعد کے جو ہمارے لمحات ہیں ان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر